بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر ہم پڑھ رہے تھے، تو آیت نمبر 26 کی تفسیر چل رہی تھی، جس میں ہم جو ہے وہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا یہاں تک ہم نے پڑھ لی تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال بیان کر سکتے ہیں، کوئی چھوٹی چیز ہو کوئی بڑی چیز ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کسی چیز کی بھی مثال بیان کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہیں، ایک مقصد اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کو بھی انشاءاللہ ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ تو فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ ہم چلتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہاں سے، جی یہ والا حصہ یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل برحق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے اس کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو، یعنی جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ اپنے ہی اعمال کی وجہ سے ہو رہے ہیں، ایسے زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا۔ جو فاسق بننا چاہ رہے ہیں، جو اطاعت سے نکلنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ گمراہ انہی کو کر رہا ہے۔ تو اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی جو بات ہے یہاں پر ایمان والوں کی ہو رہی ہے کہ ایمان والے ہمیشہ سے جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ایمان والوں کی ہمیشہ سے یہ صفت رہی ہے۔ ایمان والے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ پر ان کا یقین ہے، ایمان ہے، اور ایمان والے ہمیشہ سے یؤمنون بالغیب ان کی ایک صفت رہی ہے نا، شروع میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ ایمان لے آتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پر، اور جب وہ مان لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو پھر اس کے بعد وہ شک میں مبتلا نہیں ہوتے، ان کو یقین ہوتا ہے، انہیں اطمینان ہوتا ہے، جس طرح کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ یہ صلح حدیبیہ ہو رہی تھی نا، شرطیں لکھی جا رہی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادر شخصیت تھے، اور اس وقت جو شرطیں لکھی جا رہی تھی وہ کچھ ایسی شرطیں تھیں جن پر نا اطمینان نہیں ہو رہا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ بھائی عجیب عجیب شرطیں لکھوا رہے ہیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ ہمارا کوئی بندہ، یعنی مسلمانوں کا کوئی بندہ مشرکین کے پاس چلا جائے گا تو مشرکین اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر مشرکین کا کوئی بندہ مسلمانوں کے پاس آ جائے گا مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا۔ اور اس طرح کی دوسری کچھ شرطیں بھی تھی جو عجیب سی تھی کہ بھائی یہ کون سی شرطیں؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا برداشت نہیں ہوا، تو وہ پہنچ گئے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابوبکر یہ کیوں اس طرح ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور وہ باطل پر نہیں ہے؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، وہ باطل پر ہیں۔ اگر ہمارے کوئی لڑائی کرتے ہوئے شہید ہو جائیں تو وہ جنت میں جائیں گے، ان کے اگر لڑائی کرتے ہوئے وہ مر جائیں تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو پھر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم لڑتے کیوں نہیں، پھر ہم جو ہے نا وہ اس طرح کی شرطوں پر کیوں صلح کر رہے ہیں؟ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا وہاں پہ نا ایک جواب تھا، وہ جواب سننے والا اور یاد کرنے والا ہے۔ وہ جواب کیا تھا؟ اِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ، کہ وہ جو بات کر رہے ہیں نا وہ اللہ کے رسول ہیں، وَلَيْسَ يَعْصِيهِ، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وَهُوَ نَاصِرُهُ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے۔ یعنی سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کا جو لیول تھا، اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ تھا، اعتماد تھا، وہ اس قدر تھا کہ انہیں یہ چیز پتہ تھی کہ جب اللہ پر ایمان لے آئے نا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی دے دیا، چھوٹی مثال ہو بڑی مثال ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا جی صلح کرنی ہے تو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا غسل ایسے کرنا ہے تو کرنا ہے۔ مومن نا پھر ان چیزوں میں سوالات نہیں کرتا، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پر یقین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوتا ہے۔ تو مومن جو ہوتے ہیں نا، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی کوئی بھی مثال ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر حکمت ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر فائدہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر اسباق ہیں، اور کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ اس سے سکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر ہمیں کئی دفعہ نہیں بھی سمجھ آ رہا، جیسے مثال کے طور پہ اب غسل کا جو طریقہ ہے،
اس میں کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنی شرمگاہ اور اس کے آس پاس کا جو ہے نا وہ ایریا صاف کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نماز کی طرح جو وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کرتے ہیں. پھر سر پہ پانی ڈال کے بالوں کا خلال کرتے ہیں. پھر پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب. یہ سارا پیٹرن ہم کیوں فالو کرتے ہیں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اب حکمت تو کسی حدیث میں ذکر نہیں ہوئی. کچھ علماء ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ طرح طرح کی حکمتیں، لیکن حکمت تو ذکر نہیں ہوئی. ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. ہم اس لیے فالو کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے غسل ایسے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل ایسے کرتے تھے. بس یہ ہوتا ہے مومن کہ جو اپنی زندگی کو نا گزارنے کی کوشش کرتا ہے اس طریقے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. تو اس مثال کے ذریعے بھی مومن کیا کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہوتا. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اب جو کافر ہوتے ہیں وہ ہر چیز کا نا سبب جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا، اس میں کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کیا نکلے گا، پتہ نہیں کیسے ہوگا، اب کیا فائدے ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کفار کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کفار کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر یہ بات کہی ہے. تو یہاں پر مومن اور کافر کا نا ایک فرق بھی پتہ چل گیا ہمیں کہ مومن کیا ہوتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے اور آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہے. یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر بن دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہا ہوتا ہے کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. اب کیا ہے، کیسے ہوگا، یہ مجھے نہیں پتا بھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کرو تو کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے. بھائی اس کے فوائد کیا مل رہے ہیں، جسمانی فوائد کیا ہیں، روحانی فوائد کیا ہیں، پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا بھائی نماز پڑھو، کچھ فوائد ذکر کر بھی دیے. اور کافر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، ہر وقت سوال کر رہا ہوتا ہے. تو سوال کرنے والا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا، جی ایسا کیوں ہے، اس دور میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، آج تو یہ جو ہے نا اسباب آ گئے ہیں، آج تو وہ اسباب آ گئے ہیں. تو اس طرح کے سوالات جو ہے نا وہ مومن نہیں کرتا، کافر کرتا ہے. اچھا آگے جو ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نا بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب یہاں پر ایک تو اس مثال کے ذریعے سے جو ایک چھوٹی سی مثال ہے، ایک مچھر کی سی مثال ہے، تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ مثال بھی میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے سے میں بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہوں. اچھا اب یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے اپنے فضل سے، اپنی خاص رحمت سے مومنوں کو تو ہدایت دے دیتے ہیں، کیونکہ مومن جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے اور ان کا ایمان بھی بڑھتا ہے. اور اس طریقے سے قرآن کریم میں نا کئی ایک مثالیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. جیسے ابھی یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 30 اور 31 میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے نا اس میں ذکر کیا ہے فرشتوں کی تعداد کا. علیہا 19، جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، آگ کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہا 19، اس آگ پر نا 19 فرشتے ہیں. اچھا یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ اس جہنم کی نگرانی کرنے کے لیے، اس کی لگام کو تھامنے کے لیے، یا جو بھی اس کی جو ہے نا وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے 19 فرشتوں کو دی ہے. اچھا اب یہاں پہ جو کافر ہوتا ہے نا وہ یہ سوال کرتا ہے بھائی 19 ہی کیوں؟ مسلمان مومن یہ سوال نہیں کرتا. مسلمان یہ نہیں پوچھتا بھائی 20 کیوں نہیں تھے، اچھا اتنی بڑی جہنم ہے پھر تو فرشتے وہ جو ہے نا وہ کافی بڑے ہوں گے، پھر تو یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ اس طرف جاتا ہی نہیں. اس نے کہا جی علیہا 19، اللہ نے کہا 19 فرشتے ہیں تو 19 فرشتے ہیں. 19 فرشتے جو ہیں وہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار، اور نہیں ہم نے بنایا اصحاب النار، آگ والوں کو، الا ملائکہ، مگر فرشتے. نہیں ہم نے بنایا آگ والے مگر فرشتے. وما جعلنا، اور نہیں ہم نے بنایا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا سبب بھی ذکر کر دیا کہ یہ جو 19 ہم نے ذکر کیا نا اور فرشتوں کو اس پر مقرر کر کے ہم نے کہا ہے کہ یہ 19 فرشتے ہیں. کیوں یہ ہم نے ذکر کیا ہے؟ وما جعلنا عدتهم، اور نہیں ہم نے بنایا ان کی گنتی کو، الا فتنۃ للذین کفروا، مگر آزمائش ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو گنتی ہے اسے بھی آزمائش کے طور پہ ذکر کیا ہے. تو مومن کی پوری زندگی جو دنیاوی زندگی ہے اس میں اس کو اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری آزمائش کسی ایسی چیز کے ساتھ ہو جائے جس کو میں چھوٹا سا سمجھ رہا ہوں. یعنی اب یہ تعداد کیا ہے، مومن کے نزدیک تو تعداد کچھ بھی نہیں ہے نا. مومن تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایک فرشتہ تو ایک فرشتہ، اللہ تعالیٰ نے کہا 19 فرشتے تو 19 فرشتے. یہ زیادہ کی جو یا کم کی جو ایک بات ہے یہ مومن نہیں کرتا ہوتا، یہ کافر کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش بنا دیا. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی وہ بھی یقین کر لیں، تاکہ ویزداد الذین آمنوا ایمانا،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ زیادہ ہو جائیں ایمان میں. ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب، نہیں شک کرتے اس میں وہ جنہیں کتاب دی گئی، والمؤمنون اور مومن، ولیقول الذین فی قلوبہم مرض والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اب وہی بات آ گئی یہاں پہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے کیا ارادہ کیا. تو یہ مومن نے سوال نہیں کیا، مومن تو ایمان کے ذریعے اور زیادہ ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا، یہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ذکر کیا کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وما ہی الا ذکر للبشر، اور نہیں ہے یہ مگر بشر کے لیے خوشخبری. تو یہ ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پر بھی دے دی. اچھا جی، اس کے بعد سورۃ توبہ کی آیت 124 اور 125 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو فَمِنْهُم، ان میں سے، من کچھ ایسے ہوتے ہیں، یقولو کہتے ہیں، آپس میں نا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، تم میں سے کس کو اس آیت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے. تو یہ جو کفار ہوتے ہیں آپس میں اس طرح کے سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑا ایمان، ہاں بڑا بھائی، وہ کہتا ہے جی میرا تو نہیں بڑا. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی یہاں پہ بھی صرف ذکر کیے کیا ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، تو وہ آیت ان کو ایمان میں زیادہ کر دیتی ہے. وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس حال میں کہ وہ خوش ہوتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو یہ آیت ان کو زیادہ کر دیتی ہے ان کی پلیدگی کی پلیدگی میں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ فوت ہوتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ جو گندے ہیں، غلط ہیں، وہ آیتیں سن کے بھی ان کا ایمان نہیں بڑھتا. ٹھیک ہے، ہمیں اس چیز پر بھی اپنا جو ہے نا وہ امتحان لینا چاہیے اور اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے کہ کیا قرآن کریم کی آیتیں سن کے، اس کا ترجمہ سن کے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا تذکرہ سن کے میرا ایمان بڑھتا ہے. اگر تو میرا ایمان بڑھ رہا ہے تو سمجھ لیں میرے اندر مومنوں والی صفات ہیں. اگر میرا ایمان نہیں بڑھ رہا تو سمجھ لیں کہ میرے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہے، اس کمی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ظاہری طور پر تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں لیکن میرے اندر مسلمانوں کی، مومنوں والی کوئی صفات ہی نظر نہیں آ رہی. یعنی قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، نہ آنسو نکل رہے ہیں، نہ دل نرم ہو رہا ہے، نہ ایمان بڑھ رہا ہے. قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ لوگ اس طرح بھی ہم نے جو ہے نا وہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یار پتہ نہیں کب ختم ہوگی یہ نماز، کب ختم ہوگی یہ تلاوت، کب ختم ہوگی. ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا قرآن کریم سن کے. تو میرے بھائی مومنوں کی یہ صفات نہیں ہے. اچھا جی، اس آیت کا آخری حصہ ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مگر فاسق لوگوں کو. اچھا، یہاں پر ایک سبب ذکر ہو گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی پر بھی، کہ بھئی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اور گمراہ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کو. تو گمراہ اللہ تعالیٰ ایسی کیے جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے کوئی بندہ جو ہے نا وہ صحیح رستے پہ چل رہا تھا اس کو بھی گمراہ کر دیا، ایسا نہیں ہوتا. جو فاسق ہے نا، فاسق جو اپنے آپ کو، اور فاسق کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں ذرا، الفاسقین جمع فاسق، یہ فاسق کی جمع ہے. اور فاسق کسے کہتے ہیں، الخارج عن الطاعۃ والصلاح الی الفساد، جو اطاعت سے نکل جاتا ہے، جو اصلاح سے نکل جاتا ہے اور فساد کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی اطاعت کو چھوڑنے والا، جو اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے اور وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف چلا جاتا ہے اور فساد کر رہا ہے، معاملات خراب کرنا اس کی عادت ہے. کچھ بھی ہو جائے اس نے معاملے کو صحیح نہیں چلنے دینا، اس نے معاملے کو خراب کرنا ہے. تو وہ صلاح الی الفساد، فساد کی طرف جو ہے نا وہ کوشش کرنا. ہمارے استاد جی ہمیں نا نصیحت کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے بیٹا اپنے اندر نا چوہوں والی صفات نہیں لے کے آنی. تو میں نے سوال کیا استاد جی چوہوں والی صفات کا کیا مطلب ہے؟ تو کہنے لگے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ چوہا جو ہوتا ہے نا، یہ چوہیا جو ہوتی ہے، ان کی نا خوراک نہیں ہوتی کپڑے یا کوئی پلاسٹک کی بوتلیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں، یہ ان کی خوراک نہیں ہے، وہ یہ چیزیں کھاتے نہیں ہیں. لیکن کیا کرتے ہیں، وہ کہیں سے بھی گزرتے ہیں نا یا کہیں بھی ان کا بسیرا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو نا اپنے دانتوں سے کاٹ کاٹ کے وہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں یا کتر جاتے ہیں اس کو اپنے دانتوں سے. حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے اگلے کا نقصان کرنا ہے. تو یہ چوہوں والی صفات جو ہے نا یہ ایک مومن بندے میں، ایک انسان میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے؟ جو کسی دوسرے کا فائدہ سوچے. مومن ہمیشہ دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ بھئی ٹھیک ہے اب مجھے جو ہے نا وہ فساد کرنا ہے یا اس کے یعنی ہماری زیادہ تر معاملات اسی طریقے سے، ہم فاسق بنے بیٹھے ہیں.
فاسق دو طرح کا ہوتا ہے. ایک فاسق تو وہ ہوتا ہے جو دین سے انسان کو خارج کر دیتا ہے, جو انسان زمین میں فساد کر رہا ہوتا ہے, مومنوں کے لیے نقصان دہ بن رہا ہوتا ہے, تو یہ تو یا تو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. اب ایک بندہ فاسق گناہ گار کو بھی کہتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ آگے میں ذکر کرتا ہوں, لیکن یہاں جو فاسق ذکر ہو رہا ہے نا, یہ وہ جو دین سے خارج ہو چکا ہے. یعنی یہ وہ شخص ہوتا ہے جو زمین میں فساد کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور کیا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بات مانتا نہیں ہے. اور یہاں جو ہے وہ ایک حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 5 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ فاسق ہیں. یعنی یہ ہمیشہ جو ہے نا وہ فساد کی کوشش کرتے ہیں, انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کی چیزوں کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خمس فواسق, 5 چیزیں جو ہے نا یہ فواسق ہیں. ٹھیک ہے, فواسق کیا مطلب کہ یہ انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. یقتلن فی الحل والحرم, اور یہ اتنی جو ہے نا وہ فساد والی چیزیں ہیں, اس کے اندر اتنا فساد پایا جاتا ہے کہ ان کو یقتلن فی الحل والحرم, حالانکہ حرم میں شکار کرنا منع ہے, حالانکہ حرم میں کسی کو مارنا منع ہے, گری پڑی چیز اٹھانا منع ہے, لیکن یہاں ان کے والے سے یہ بات ذکر ہوئی کہ یقتلن فی الحل والحرم, ان کو حل میں بھی اور حرم میں بھی, یعنی پوری دنیا میں کہیں بھی ملے. حل سے مراد ہوتا ہے حرم کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہے اس کو حل کہتے ہیں, اور حرم سے مراد بیت اللہ ہے اور مدینہ ہے, یعنی اس کے آس پاس کے جتنی بھی جگہ ہے اس کو جو ہے نا وہ حرم کہا جاتا ہے. تو یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو وہاں پہ بھی قتل کرنا ہے اور ساری دنیا میں بھی کہیں پہ مل جائیں آپ اس کو, ان کو مار دیں. کون کون سی بھائی؟ الغراب, سب سے پہلی چیز ہے کوا. والحدات, دوسری چیز ہے چیل. تیسری چیز ہے والعقرب, جو ہے وہ بچھو. والفأرۃ, چوہیا. والکلب العقور, اور بھونکنے والا کتا. ان سب کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, یہ سب انسانوں کو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں یا درندے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچھو ایک جگہ پہ گھوم رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے, تو آپ نے اس کو اٹھا کے پیچھے پھینکا کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو نہیں مارتے, چلا جائے, لیکن اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ڈس لیا. نعوذ باللہ من ذالک, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہلاک کرے اس بچھو کو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے ڈس لیا. اسی طریقے سے جو چوہیا ہے, چوہیا بھی ہمیشہ آپ دیکھ لیں ہمارے گھروں میں کہیں پہ بھی آتی ہے, نقصان پہنچا کے جاتی ہے. بھونکنے والا کتا ہے, رستے میں کوئی شخص جا رہا ہے, بائک پہ جا رہا ہے, سائیکل پہ جا رہا ہے, اس کے پیچھے بھاگے گا, بھونکے گا, وہ ڈرنا شروع ہو جائے گا اور ڈر کے جو ہے نا وہ بیچارہ گر جائے گا, یا کہیں اپنا جو ہے نا وہ بائک ٹکرا جائے گا اس کا. اور اسی طریقے سے ہوتا ہے, یا کہیں جو ہے نا وہ بھونکتا اس کو کاٹ بھی لیتا ہے. اور اگر کوے کی بات کریں تو یہ بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے چیزیں ادھر سے ادھر کر دے گا, اٹھا کے لے جائے گا, چیل بھی اٹھا کے لے جائے گی چیزوں کو, ہم ڈھونڈتے رہ جائیں گے جی ہماری چیزیں کہاں ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ ان کو پیدا کیوں کیا گیا؟ ہر جانور کا نا, ہر جاندار کا ایک الگ مقصد ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں اگر کوئی بلی کسی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے, یا کوئی اور اس طرح کا کوئی, جیسے ہم قربانیاں کرتے ہیں بہت ساری, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ بہت ہماری سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر بہت زیادہ اس کی جو آنتیں ہوتی ہیں یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں, اس کی جو لغزشیں ہوتی ہیں وہ پڑی ہوتی ہیں کسی جگہ پہ, تو چیل, کوے, اس طرح کے جو درندے یا پرندے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے نا, وہ ان چیزوں کو آ کر کھا جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں ہمارے گلی محلوں میں ہی پڑی رہیں اور ان کو کھانے والے کوئی جانور نہ ہوں یا جاندار نہ ہوں, تو ہمارا جو علاقہ ہے نا, ہماری سوسائٹی, وہ تعفن زدہ ہو جائے, بدبودار ہو جائے. تو کہیں نہ کہیں ان کے مقاصد تو ہیں, لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ انسان کو نقصان بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ صرف اس وجہ سے یہاں پہ اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ دنیا کے اندر کچھ انسان بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو فساد پھیلاتے ہیں اور وہ فاسق ہوتے ہیں, ان کا کام ہی ہوتا ہے. تو فسق کا یہاں پہ معنی کیا ہوا کہ جو اطاعت سے نکل کر اصلاح سے, لوگوں کی جو ہے نا وہ اچھے کام سے نکل کر فساد کی طرف جاتا ہے اور لوگوں کی جو ہے نا, لوگوں کے لیے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا والمراد اچھا یہاں پہ جو ہے فاسقین سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والے اور کفار اور منافقین مراد ہیں. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھی فاسق قرار دیا ہے. الا ابلیس, سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں نا, الا ابلیس کان من الجن, سوائے ابلیس کے, کان من الجن کہ وہ جنوں میں سے تھا, ففسق عن امر ربی, تو اس نے جو ہے نا اپنے رب کے حکم سے نافرمانی کی اطاعت سے نکل گیا. تو یہاں 2 چیزیں اس آیت سے پتہ چلی کہ کان من الجن, ابلیس جو ہے وہ فرشتہ نہیں تھا جس طرح کئی لوگ سمجھتے ہیں, وہ جنوں میں سے تھا, اور اپنے رب کی اطاعت سے نکل گیا, تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا وہ جو سزا ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ یہ ہے. اور کبھی کبھی جو ہے نا وہ فاسق لفظ جو ہے وہ شریعت میں یعنی قرآن اور حدیث میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ جو ہے یہ
اس شخص کے لیے جو گناہ کرتا ہے، یعنی وہ چھوٹا گناہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ گناہ گار کے لیے بھی فاسق کا لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ فاسق اور فاجر ہے، ٹھیک ہے، گناہ گار کے لیے، جیسے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے بنبأ کوئی خبر لے کر، فتبینوا تو تم اس کی اصلاح کر لو، فتبینوا تو تم اس کی اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو کہ بھائی کوئی بھی فاسق آیا ہے، تو یہاں فاسق سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، میں ہو سکتا ہوں، آپ ہو سکتے ہیں، کوئی سوسائٹی کا کوئی اور شخص ہو سکتا ہے، تو بھائی کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو فاسق ہے، یعنی ظاہر سی بات ہے چھوٹے موٹے گناہ تو ہم سے بھی ہوئے ہیں نا، یعنی ہم نے اگر قتل نہیں کیا یا زنا نہیں کیا، یا سب کو پتہ ہوتا ہے اپنی اپنی زندگی میں اس نے کیا 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 نہیں کیا، تو کم سے کم ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ نہیں کیے یا کبیرہ گناہ نہیں کیے، تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو سب سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان جاکم فاسقون، فاسقون کا لفظ بولا ہے، اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، یعنی گناہ کا کام ہے۔ اب گالی دینے سے انسان کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن کم سے کم اس کو گناہ ضرور ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکلنے والا بندہ ہے، یعنی ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننی، اور وہ اطاعت کر ہی نہیں رہا اور زمین میں فساد بھی پھیلا رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے بات نہ ماننا، ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا، دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ یہ ان لوگوں میں دونوں صفات موجود ہیں، یعنی بات بھی نہیں مان رہے، اور دوسرا پھر اس کے برعکس زمین میں فساد بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو اب یہ ان کا اتنا بڑا گناہ ہے، ان کا یہ فسق اتنا بڑا ہے کہ ان کو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اگر گمراہ کیا ہے تو وہ صحیح کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سورہ صف کی آیت نمبر 5 میں فلما زاغوا، تو جب یہ ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کو دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں مثالیں بیان کی ہیں، ہلکا سا اشارہ میں اس کی طرف کر رہا ہوں۔ مکڑی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، مکھی کی مثال سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں بیان کی ہے، مکڑی کی مثال سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 41 میں بیان کی ہے، کتے کی مثال بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت 176 کے اندر سورہ اعراف کی، گدھے کی مثال بیان کی ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 میں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور یہ ابھی مکڑی کی ہم نے یہاں پہ مثال لی، تو یہ ساری مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر کی ہیں۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں جانوروں کی مثالیں کیوں ذکر کرتا ہے، وہ ہر جگہ پہ جو مثال ہے وہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو آیت ہے، یہ آیت ظاہر سی بات ہے اس آیت کے بعد ہے نا، جب کفار اور منافقین کو جو ہے نا چیلنج کیا گیا کہ جاؤ اس جیسی کوئی صورت لے، اور وہ چیلنج کا جواب نہیں دے سکے، تو وہ کوئی اور اعتراض انہوں نے شروع کر دیا۔ تو جس نے نہیں ماننا ہوتا نا، اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اعتراض پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے، اس کو بس کسی نہ کسی بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی مثال دے، چھوٹی مثال دے جیسے مکھی کی یا مچھر کے پر کی، تو اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے، یا اس سے بڑی مثال دے، مچھر سے بڑی، جیسے مکھی کی مثال یا اس جیسی مثال مکڑے کی مثال، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو ہے وہ ہم سے یہ بات تقاضا کی گئی ہے یہاں پہ کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہمیں بتائی جائے نا، تو ہم ایمان لے آئیں اس پر، خواہ ہمیں اس کی حکمت جو ہے وہ پتہ ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ یہ بات مومنوں کے لیے، جس طریقے سے میں نے پہلے بھی ذکر کر دی ہے کہ بھئی مومنوں کی صفت یہ ہے کہ حکمت کئی دفعہ نہیں پتہ چلتی ہے، کئی دفعہ لیٹ پتہ چلتی ہے۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکھی کی ہی ایک مثال ذکر کی تھی حدیث میں کہ اگر مکھی کی تمہاری کسی پینے کی چیز پہ آ کے بیٹھ جائے نا، تو تم جو ہے وہ اس کو کیا کرو، مکھی کو پورا ڈبو دو، اور اس کو ڈبو کے تم جو ہے نا اس کو نکال کے پھینک دو، کیونکہ مکھی کے ایک پر میں بیماری ہوتی ہے، ایک پر میں شفا ہوتی ہے، جو وہ جب کہیں بیٹھتی ہے نا تو بیماری والا پر اپنے جو کھانے یا پینے کی چیز ہوتی ہے اس کے اندر ڈبو کے بیٹھتی ہے، اور جب وہ اڑتی ہے تو دوسرا پر ہمیشہ اس کا اوپر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا وہ کھانا جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے اور وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس کو ڈبو دینے سے، نکال دینے سے وہ کھانا جو ہے نا وہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس میں جو ہے وہ آج سائنس نے یہ تحقیق کیا، اب اس پہ گوگل سرچ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سائنس نے آج تحقیق کی ہے، اور وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ واقعی مکھی کے ایک پر میں جو جراثیم ہے وہ خطرناک ہیں، اور دوسرے پر میں جو جراثیم ہے وہ ان خطرناک جراثیم کو مٹانے کے قابل ہیں۔ تو یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، ہمیں یہ وجہ نہیں پتہ تھی، ہم اس پر ویسے ہی ایمان لاتے تھے۔ آج جب وجہ پتہ چل گئی ہے تو ہمارا ایمان اور بڑھ گیا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی باقی چیزیں ہیں کہ ہمیں کئی دفعہ حکمت نہیں پتہ چلتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے عہد کرنے کے بعد پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑ دیتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بھی جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، یعنی اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو ملایا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں، لفظی ترجمے میں ہے الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے بعد، من بعد، اس کے بعد، میثاقہ، اسے پختہ کرنے کے، ویقطعون، اور قطع کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، ما اس چیز کو، امارا کہ حکم دیا ہے، اللہ، اللہ نے، بھی جس کے متعلق، ان یوصل کہ اسے ملایا جائے، ویفسدون، اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے وہ میرے خیال سے آج ہم یہی آیت پڑھ پائیں گے۔ جی، تو الذین ینقضون عہد اللہ، اس میں سب سے پہلے تو ہے نا ینقضون، الذین، وہ لوگ، یہ وہ لوگ کون ہیں؟ پچھلی آیت میں تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نہیں گمراہ کرتے اس مثال کے ذریعے مگر فاسق لوگوں کو، تو وہ فاسق لوگوں کی اب صفات آگے ذکر ہو رہی ہیں کہ یہ فاسق لوگ کرتے کیا ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت تو ان کی یہ ہے، ینقضون عہد اللہ، یہ فاسق کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد۔ تو زاد المسیر تفسیر جو ہے اس کے اندر موجود ہے، ینقضون عہد اللہ جی ہذہ صفۃ للفاسقین، یہ فاسقین کی صفت ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا الذین ینقضون سے مراد یخالفون و یترکون، چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور نقص کا اصل معنی جو ہوتا ہے القصر، توڑنا ہوتا ہے۔ زاد المسیر میں ہے نقص جو ہے یہ ضد الابرام، یہ کسی چیز کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا اس کی ضد ہے، یعنی جب کوئی بندہ کسی چیز کو پختہ کر لے، یعنی ایک بلڈنگ میں بنا رہا تھا اور بلڈنگ بناتے ہوئے میں نے اس کو پختہ کیا، پختہ کرنے کے بعد میں نے اس کو توڑ دیا، تو پہلے وہ ابرام کے معنی میں تھی اور اب وہ نقص کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ حل الشیء بعد عقدہ، کسی چیز کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دینا۔ اب کہتے ہیں کہ ہر چیز کے حوالے سے مختلف اس کا معنی ہوگا۔ اگر تو کوئی حصی چیز ہے، جیسے بلڈنگ ہم بنا رہے ہوتے ہیں، تو بلڈنگ تو ظاہر سی بات ہے اس کو جب توڑیں گے تو وہ گرائیں گے، اس کا ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو پھر نقض ہوگا۔ لیکن جب عہد ہوتا ہے تو عہد کبھی ہاتھ سے، مثال کے طور پر ایک بندے نے عہد کیا، تو عہد مانوی چیز ہے نا، یعنی نظر آنے والی چیز نہیں ہے، میں نے اس سے عہد کیا ہے۔ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، ایک ہوتا ہے وعدہ، ایک ہوتا ہے عہد۔ وعدہ کیا ہوتا ہے؟ وعدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ ایک طرفہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر میں کسی کو کہوں کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وعدہ۔ ایک ہوتا ہے آپ اور میں بیٹھتے ہیں، ہم ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈیل کی اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسے ہوگا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا، تو اس کو عہد کہتے ہیں۔ یعنی جب دو طرفہ ہو جائے تو اس کو عہد کہا جاتا ہے، جب ایک طرفہ ہو تو وہ وعدہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ منافق کی دونوں صفات ہیں، آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ خلافی ایک بندہ کرتا ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب عہد کرتا ہے تو وہ دھوکہ دیتا ہے، دھوکے بازی کرتا ہے، یعنی دو طرفہ بھی ہو تو اس میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ اپنا جو ایک اس کا عہد ہوتا ہے اس کو توڑ دیتا ہے۔ تو یہ فرق کو یاد رکھیں آپ لوگ جو ہے نا۔ اچھا جی، تو اب یہ جو عہد ہوتا ہے یہ ایک مانوی چیز ہے نا، یہ سامنے نظر تو نہیں آ رہی، یعنی مثال کے طور پر میں نے کوئی چیز پکڑی اور پکڑ کے فرمایا یہ لو بھئی یہ عہد ہے، اور کوئی اس کو توڑ دیتا ہے تو ہم کہیں جی یہ والی جو چیز تھی اس نے توڑ دی، نہیں، اب یہ ایک مانوی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، تو اگر کوئی شخص یہ توڑ دے تو اس کے لیے بھی نقص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ حصی چیز کے لیے استعمال ہو۔ اب عہد اللہ، آگے جو لفظ استعمال ہوا ہے اللہ کے عہد کو، اللہ کے عہد سے یہاں پہ کیا مراد ہے بھائی؟ اللہ کے عہد سے مراد یہاں پر سب سے پہلے تو امر اللہ الذی عہد الیہم یوم المیثاق بقولہ، جس دن اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ سورہ اعراف کی آیت 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جب آپ کے رب نے پختہ وعدہ لیا بنو آدم سے، ان کی پشتوں سے نکال کے، ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی اولاد سے، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو اپنے ہی اوپر گواہ بنایا، سب ایک دوسرے کی گواہی دے رہے تھے، اور پوچھا کیا؟ وعدہ کیا لیا؟
अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? क़ालू, तो सब ने कहा बला, क्यों नहीं, शहीदना, हम गवाही देते हैं या हमने गवाही दी, अन तक़ूलू यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला ने फरमाया ये ना हो कि तुम क़यामत वाले दिन कहो कि इन्ना कुन्ना अन हाज़ा गाफिलीन, हम इससे गाफिल थे, हमें पता ही नहीं था। तो ऐसा नहीं करना, क़यामत के जो है ना क़यामत के दिन मैंने तुम सबको बता दिया है कि मैं रब हूँ और मैंने पूछा है तुमसे और तुमने कहा है कि ऐ अल्लाह तू ही हमारा रब है। ठीक है, एक माना तो ये हो गया कि अल्लाह ताला के अहद को तोड़ते हैं, यानी वो जाहिर सी बात है, अब अल्लाह ताला ने कहा था मैं तुम्हारा रब हूँ और वह आके अल्लाह ताला को रब मानने से इनकार कर देते हैं, अल्लाह ताला की तालीमात जो थी उनको मानने से इनकार कर देते हैं। और दूसरा इसका माना है वकील, और कहा गया है अरादा बिहिल अहद अल्लज़ी अख़ज़ अलल नबिय्यीन वसाइरिल उमम अन युमिनु बिमुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरा इससे ये है कि अल्लाह ताला ने ना ये भी एक वादा लिया था तमाम उम्मतों से कि जब तुम्हारी उम्मत में, यानी तुम्हारी उम्मत के बाद जब कभी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आएंगे तो तुम सब ने, तुम किसी भी नबी की जो है ना वो उम्मत हो, उनके फॉलोवर हो, तुमने क्या करना है, तुमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, उनकी मदद करनी है। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 81 में है वाइद अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और जब अल्लाह ताला ने नबियों से वादा लिया, लमा आतीतुकुम मिन किताबिन, कि जब मैं तुम्हें किताब दी, व हिकमतिन, और हिकमत दी, सुम्मा जाअकुम रसूलुम, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आ जाए, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, उस चीज़ की तस्दीक करने वाले होंगे जो तुम्हारे पास है। झुटलाएंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे तौरात इंजील ज़बूर को मैं नहीं मानता, नहीं, वो कहेंगे तुम्हारी किताबें भी ठीक हैं लेकिन फॉलो किसको करना है, फॉलो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करना है। ये तमाम नबियों से अल्लाह ताला ने वादा लिया था। लतुमिनुन्ना बिही, ज़रूर भी ज़रूर तुम सब किस पर ईमान लाओगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वला तंसुरुन्ना, और ज़रूर भी ज़रूर तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करोगे। क़ाला, तो उसने कहा अकरर तुम, अल्लाह ताला ने पूछा क्या तुम इकरार करते हो, वाखज़ तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और तुम इस पर जो है ना वो पुख्ता अहद करते हो। क़ालू, उन्होंने कहा अकररना, हमने इकरार किया, यानी तमाम नबियों से भी अहद लिया अल्लाह ताला ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, उनकी बात माननी, उनकी मदद करनी है और उन पर ईमान लाना है। ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने अहद की। तो एक अहद तो अपने बारे में कि अलस्तु बिरब्बिकुम, और दूसरा अहद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, ये बहुत ज़रूरी है। तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम से ये वादा लिया गया था। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फशहदू, गवाह हो जाओ, व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूँ। तीसरा जो है वो अहद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में के बाद, बल्कि कुरान करीम से पहले तौरात में भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का और उनकी जो सिफ़ात वाज़े की हैं, तो अल्लाह ताला ने तौरात में भी जो है ना वो उनसे अहद लिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे तुमने उनकी बात माननी है, तो हालांकि तुमने उस अहद को तोड़ दिया। आगे है मिन बादी मीसाक के ही, उसको पुख्ता करने के बाद, यानी अल अहदुल मुअक्कद, पुख्ता अहद था। एक होता है बंदा सरसरी सी बात करता है, एक होता है नहीं बंदा वादा करता है, पक्का वादा। इस तरह हमारे यहाँ बड़े जो है ना इसमें जुमले बोले जा रहे होते हैं, अल्लाह का वादा, अल्लाह रसूल का वादा, तो ये वाले अल्फाज ठीक तो नहीं है। जाहिर सी बात है, बंदा जब वादा करता है बस यही कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इंशाल्लाह ये काम करूंगा, तो इससे वादा हो जाता है या अहद हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद तफसीर बगवी में है वयक्ताउन मा अमरल्लाहु बिही अन युसला, और वो तोड़ देते हैं माँ उस चीज़ को, अमरल्लाहु बिही अन युसला, जिसको अल्लाह ताला ने ना मिलाने का हुक्म दिया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें इससे मुराद हैं। सबसे पहली तो है इसमें कि जिनके साथ मिलाने का या जिन पर ईमान लाने का हुक्म दिया वो कौन है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तमाम रसूल हैं, इन सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। लेकिन वो क्या कहते थे, नुमिनु बिबाज़िन व नकफुरु बिबाज़, सूरह निसा की आयत नंबर 150 में वो कहते थे हम बाज़ पर ईमान लाए और बाज़ को जो है ना वो हम नहीं मानते, यानी हमने ईसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, कुछ कहते थे हमने मूसा अलैहिस्सलाम को मान लिया, कुछ कहते थे हमने उज़ैर अलैहिस्सलाम को मान लिया, कुछ कहते थे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। जो है ना वो इस तरीके से तो ईमान नहीं ना होता। ईमान वो होता है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया जाए। जैसे जो मोमिन होते हैं उनका हमेशा से ये नज़रिया होता है, अकीदा होता है, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, नहीं हम फ़र्क करते अपने रसूलों में से किसी एक के भी दरमियान। वकीला अरादा बिल अरहम, और दूसरा जो माना है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो तोड़ते हैं माँ उस चीज़ को, अमर अल्लाह भी यूँ सला, कि जिसका अल्लाह ताला ने मिलाने का हुक्म दिया है कि भाई इनको मिलाया जाए। यानी इससे मुराद क्या है, रिश्तेदारियाँ मिलाई जाएँ, रिश्तेदारियाँ ना तोड़ी जाएँ। और वो ये जो कुफ़ार होते हैं, जो फासिकीन होते हैं, ये अल्लाह के अहद को भी तोड़ते हैं और रिश्तेदारियों को भी तोड़ते हैं। अच्छा, ये जो माना है ये सहाबा किराम ने जो है ना वो बयान किया, जिस तरह ज़ादुल मसीर में है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा 48 पर,
کہ اللہ تعالیٰ نے جو ملانے کا حکم دیا نا، کہتے 3 قول ہیں. پہلا قول ہے الرحم والقرابہ، یعنی رشتہ داری اور قرابت داری. یہ جو ہے نا، یہ سیدنا عبداللہ بن عباس اور قتادہ رحمہ اللہ والسدی، یہ 3 جو ہے نا وہ مفسرین یہ معنی لیتے ہیں. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہیں، جس طریقے سے ابھی ذکر کیا میں نے، یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اور تیسرا جو ہے اللہ پر ایمان لانا، کہ اللہ پر ایمان وہ نہیں لاتے اور بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے. تو سب سے جو اچھا معنی ہے اس میں، اور جو صحابہ کرام سے بھی مروی ہے، جس طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داریوں کو ملانا. اور یہ آج کا آپ کا نا سبق بھی ہے، یہ پریکٹیکل بھی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو قرآن کی 2 آیتیں اور 2-3 حدیثیں ہیں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو پریکٹیکل ایک کام دینا ہے جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ. سورہ رعد کی آیت نمبر 21 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور وہ لوگ ہیں جو ملاتے ہیں ما اس چیز کو امر اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، بھی جس کا ان یوصل، کہ اس کو ملایا جائے. ویخشون ربہم، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ویخافون سوء الحساب، اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں. ٹھیک ہے، سورہ رعد کی آیت نمبر 21 ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں رشتہ داریوں کو ملانے کا حکم دیا ہے. اسی طریقے سے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَعَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. تو کیا قریب ہے کہ اگر تمہیں اللہ اقتدار دے دے، زمین میں تمہیں جو ہے نا وہ بادشاہت دے دے، ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد کرو گے، وتقطعوا ارحامکم، اور اپنی رشتہ داریاں جو ہے وہ ان کو تم توڑو گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی اگر بندہ، اس کے پاس پیسہ آ جائے، اسٹیٹس آ جائے، مقام آ جائے، تو اس کو رشتہ داریاں نہیں توڑنی، اس کو آپس کے تعلقات اور آپس کی جو مسلم معاشرے کا ایک حسن ہے اور اپنے جو اس کے رشتے ہیں، اس کو اس نے ختم نہیں کرنا. اور اس میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں ہے کہ رحم جو ہے نا، رشتہ داری، معلقۃ بالعرش، یہ جو ہے نا وہ عرش کے ساتھ، اس نے جا کے اللہ تعالیٰ کے عرش کو پکڑ لیا اور کہہ رہی تھی من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ میری تجھ سے دعا ہے کہ جو مجھے ملائے اسے تو ملا، یعنی اللہ اس کو ملا دے، اور جو مجھے توڑے اللہ اسے توڑ دے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے اور بہت بڑا نقصان بھی ہے اگر بندہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، حتیٰ اذا فرغ من خلقہ، جب اس کو تمام مخلوق کی اس کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ فارغ ہو گیا نا، قالت الرحم، تو پھر جو رحم تھی، رشتہ داری تھی، وہ کھڑی ہوئی، ھذا مقام العائذ بک من القطیعہ. تو اس نے جو ہے نا وہ یہ بات کہی کہ یہ آج وہ مقام ہے جہاں توڑنے سے میں جو ہے نا وہ پناہ تیری پناہ میں آتی ہوں. قال نعم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی ہاں. اما ترضین ان اسیلا من وصل کی، کیا تو اس چیز سے خوش نہیں ہوتی، رشتہ داری کو اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا تو اس چیز سے خوش نہیں ہوتی کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا، میں اسے اس کے ساتھ ملاؤں گا، میں اس کے ساتھ تعلق اچھا رکھوں گا، اور جو تجھے تیرے ساتھ برا سلوک کرے گا، تجھے توڑے گا، تو میں اس کے ساتھ برا سلوک کروں گا، اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کر دوں گا. قالت، تو اس نے کہا بلا یا ربی، کیوں نہیں ہے میرے رب. قال فہو لکی، تو اس نے یہ سب جب سوال کیا نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو تو دعا مانگ رہی ہے وہ میں تیری قبول کرتا ہوں. اگر کوئی رشتہ داریوں کو توڑے گا تو میں اس سے بھی توڑ دوں گا، کوئی رشتہ داریوں کو ملائے گا تو میں اسے بھی ملا دوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی فقرؤ ان شئتم، اگر تم چاہو سورہ قرآن کی نا، سورہ محمد کی آیت بھی پڑھ لو. تو یہ بطور دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ذکر کی. اور آخری حدیث، 2 حدیثیں بلکہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اس میں جامع ترمذی کی حدیث ہے جس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم. 2 گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کی سزا دیتا ہے، آخرت میں تو دینی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں ہی دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کون کون سی ہیں؟ البغی، یعنی بندہ جو ہے نا وہ جب زنا کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، البغی میں یہ سارے آ جاتے ہیں. وقطیعۃ الرحم، اور بندہ رشتہ داریوں کو توڑتا ہے. یعنی اگر کوئی بندہ آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر تباہی اور بربادی کے جو ہے نا وہ چکر لگا رہا ہے اور دنیا کے اندر وہ برباد ہو گیا، تو سمجھ لیں یا تو اس نے اپنے ماں باپ پر ظلم کیا ہے، یا اس نے اپنے کسی رشتہ دار پر ظلم کیا ہے. جو رشتہ داروں پر ظلم کرتا ہے نا، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی سزا دیتے ہیں. تو میرے بھائی یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت فرض چیز ہے، جس کے اوپر نا ہمیں اپنی زندگی کو اس طریقے سے جو ہے نا واپس لے کر آنا ہے.
اچھا، اس میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا ہے اور فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کی عزت کرے، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے وہ رشتہ داریوں کو ملائے۔ اور سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے نا، تو پہلی دفعہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو کلمات سنے وہ کون سے تھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ، واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آتے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، سب سے پہلی نصیحت صحابہ کرام کو یہ کر رہے ہیں، واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو ملاؤ، وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو جب لوگ سو رہے ہو نا، نماز پڑھا کرو، یعنی تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ حدیثیں تھی رشتہ داری کے حوالے سے۔ تو اب ہم نے کرنا کیا؟ سب سے پہلے تو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ بھئی تعلموا انسابکم، اپنے نا نسب نامے سیکھا کرو، جس کے ذریعے سے تم اپنی صلہ رحمی کیا کرو۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم میں سے ہمارے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، کیا ہمارے ابو جی کی طرف ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، ہماری والدہ کی طرف ہماری کتنے رشتہ دار ہیں، اور یہ رشتہ جو ہے نا وہ کس ٹائپ کا ہے، اس کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے، کیا اس کی ضرورتیں پوری کرنی چاہیے، کیا اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیا کبھی کبھی اس سے مل لینا چاہیے۔ آج کل تو آسان ہے، آج کل صلہ رحمی کرنے کے لیے نا کوئی بڑی بات، مطلب کوئی بڑا کام نہیں کرنا پڑتا، بہت دور جانا نہیں پڑتا، آج کل موبائل فون ہے اور صلہ رحمی کرنے کے لیے بالکل آسان۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک لسٹ بنائیں، اپنی ایک لسٹ بنائیں، لسٹ کے اندر نا رشتہ داروں کے آپ نام اور فون نمبر لکھیں کہ جی ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار ہیں، والدہ کی طرف سے، یہ والد کی طرف سے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دن اپنا موبائل فون لینا ہے اور اپنے والدہ کی طرف جو رشتہ دار ہیں ان کو فون کرنا ہے، 1 منٹ کی کال کریں، لمبی کال نہ کریں، آپ ان سے کہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، جی میں فلاں کا بیٹا بات کر رہا ہوں، میں آپ سے خیریت دریافت کرنا چاہتا ہوں، تو بتائیں آپ کیسے ہیں، کیا حال چال ہے، میں بس آپ سے جو ہے نا وہ کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اس طریقے سے اگر ہم 2-4 باتیں کر لیں گے نا، صرف وہ والا اور سنائیں، اچھا اور کیا حال ہے، اور گھر سب ٹھیک، معاملات ٹھیک، بھئی آپ نے جب ایک دفعہ پوچھ لیا کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر سب کچھ اگلے نے بتا دیا، بس کافی ہوتا ہے۔ اب ہم اس کو نا 10 اینگل سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں ٹائم بھی بہت لگتا ہے اور اگلا بھی بور ہو جاتا ہے، میرے پاس بات تو ہے نہیں۔ تو آپ نے اب کرنا کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ لسٹ بنائی، یہ پریکٹیکل کام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، قرآن کو ہم نے اب اپنے پریکٹیکل میں بھی لے کر آنا ہے، ایسے نہیں کہ بس کلاس لی اور کلاس لے کے ختم اور ہم جو ہے نا وہ جا کے آرام سے بیٹھ جائیں، بلکہ اس طرح کریں کہ لسٹیں بنائیں۔ سب سے پہلے تھوڑا مشکل کام ہوگا، آپ کو لگے گا یار عجیب سا ہے، لیکن جب آپ یہ کریں گے نا تو اس کے بعد جو آپ کو سکون ملنے والا ہے، جو آپ کو ایک ایمان کا ایک بوسٹ ملنے والا ہے، وہ بڑا عجیب سا ہوگا، اور بڑا انسان جو ہے نا وہ خوشی محسوس کرتا ہے جب کسی سے حال چال پوچھتا ہے اور کوئی جب دعائیں دیتا ہے۔ میں کبھی کبھی نا اپنے استاد جی کو کال کرتا ہوں صرف اس لیے کہ مجھے دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ استاد جی کو میں فون کرتا ہوں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، استاد جی سلام کرتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ استاد جی جو ہے نا وہ دعائیں دینا شروع کرتے ہیں، 2-3-4 منٹ تک ان کی جو ہے نا وہ دعائیں چلتی رہتی ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اللہ تعالیٰ صحت دے، ماشاء اللہ جنید بیٹا، ماشاء اللہ فلاں فلاں فلاں، یہ دعائیں اس طرح چل رہی ہوتی ہیں۔ تو بزرگوں کو فون کریں، ان سے جو ہے نا وہ دعائیں لیں۔ تو یہ آج ہم بھول چکے ہیں، آج ہم اس تیز رفتار دنیا کے اندر نا ہم نے صلہ رحمی چھوڑ دی ہوئی ہے، ہم حال چال نہیں پوچھتے، ہم ایسے ہی جا کے کہ فون کر دیں، جی میں آ رہا ہوں تو کوئی چیز بنا کے رکھو، میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں، چائے پینی ہے آپ کے پاس، جی میں نے جو ہے نا وہ فلاں چیز کھانی ہے، پھپھو جی آپ فلاں چیز بڑی اچھی بناتی ہیں، میں آ رہا ہوں۔ اچھا جی چاچو جی جو ہے نا وہ کدھر ہیں آپ، میں جی ابھی دکان پہ ہوں یا فلاں جگہ پہ ہوں، چاچو جی میں ملنے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جائیں، ہاں بھائی کس لیے ملنا تھا، بس ویسے ہی بس آپ کا حال چال پوچھنا تھا، میں نے کہا مل کے آتا ہوں چاچو جی سے، کافی دن ہو گئے۔ اس سے وہ ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، بزرگ جو ہے نا وہ ویسے ہی خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یہ چیزیں اب مٹتی جا رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کا سبق ہے انشاءاللہ، تو اس پہ ہم بات بھی کرتے ہیں۔